آثار کے اوپر، ان کی روش کے اوپر چلتے رہے، انہوں نے حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ان کے دل کے اندر اپنے لانا بات ہی گوارا نہیں کی کہ ہم حق کی تلاش کے اندر نکلے، ہدایت کی تلاش کے اندر نکلے، نہ، اللہ نے فرمایا بس دیکھا دیکھی جو آباء و اجداد کرتے آئے وہی خود کرنے لگ گئے، سمجھ آئیے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، کہ البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے، وَلَقَدْ ضَلَّ، البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے، کون؟ کن سے؟ ان کفار سے پہلے، یہ جو فی الوقت جو کافر ہیں مشرکین مکہ، ان سے پہلے اکثر الاولین، اکثر پہلے لوگ، ٹھیک ہے، اکثر پہلے لوگوں سے بھی ان موجودہ کافروں سے کیا ہو چکے ہیں؟ گمراہ ہو چکے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے، ٹھیک ہے، ان کو ان کی گمراہی سے روکتے تھے، ان کو شرک سے روکتے، ان کو کفر سے روکتے، سمجھ آئی؟ وہ جو حشر و نشر کے منکر بنے بیٹھے تھے، قیامت کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بھی اپنی طرف سے ان کے اوپر حجت کو قائم کیا، ہم نے بھی اپنی طرف سے ان کے اوپر حجت کو قائم کیا، ہمارے بھیجے ہوئے رسول نبی ان کو بہت ڈراتے تھے، لیکن ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، بلکہ الٹا ہمارے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اسی کے نتیجے میں جو انہوں نے ہمارے ڈرائے ہوئوں کو، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ تو کیسا تھا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا، ٹھیک ہے، ڈرائے ہوئے لوگوں کا، ٹھیک ہے، یعنی جن کو ہمارے پیغمبر ڈراتے تھے وہ نہیں ڈرے، انہوں نے رسولوں کی بات کو بالکل تسلیم ہی نہیں کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، تمسخر، مذاق کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بستیوں کو الٹ دیا، ٹھیک ہے، ہم نے سیلاب کا عذاب بھیجا، طوفان ان کے اوپر بھیجی، ہم نے آگ کے عذاب بھیجے، ہواؤں کے، اندھیریوں کے عذاب ہم نے ان کے اوپر چلا دیے، یہ دردناک ہم نے ان کو سزائیں دی۔ لیکن اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ہم نے ان کو عذاب سے کیا دی تھی؟ نجات دی تھی۔ کس کی بدولت؟ ایمان کی بدولت، توحید کی بدولت، کہ وہ ہماری توحید کے اوپر ایمان لے آئے، انہوں نے شرک و کفر کو ماننے سے انکار کر دیا، ہماری وحدانیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اس وجہ سے ہم نے اپنے نیک بندوں کو عذاب سے کیا دے دی؟ نجات دے دی۔ لیکن جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کا تنکا بھی نہیں چھوڑا، نام و نشان بھی نہیں چھوڑا، قصے کہانیاں بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک اب ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، یہاں رکوع تک۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس البتہ ہم بڑے اچھے تھے جواب دینے والے۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ دیکھیں ربط ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، اچھا خاصا ربط ٹوٹ گیا ہے، کہ پیچھے اللہ پاک تخویف اخروی بیان کر رہے ہیں، آخرت کے عذاب کا ڈراوا، دنیا کے عذاب کا ڈراوا، اب اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ خلاصے میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ اللہ پاک تین ہستیوں سے شفیع غالب ہونے کی کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ کتنی تھی؟ فرشتے اور دوسرے جنات، اب انبیاء کا ذکر آئے گا، 7 نبیوں کا ذکر کریں گے اللہ پاک۔ کتنے؟ 7 نبیوں کا، ذہن میں رکھنا ہے، 7 نبیوں کا ذکر۔ اللہ پاک ان کی تبلیغ کو کم ذکر کریں گے، اللہ پاک ذکر کریں گے دیکھو ان 7 نبیوں کے اوپر مصیبتیں آئیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا آئیں؟ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشوں میں مبتلا کیا ہم نے ان کو، لیکن ان نبیوں نے آزمائشوں میں، مصیبتوں میں کسی کو نہیں پکارا، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزیاں کی، زاریاں کی، گڑ گڑائے، روئے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اللہ کے آگے اس قدر عاجزیاں کر رہے ہیں، انکساریاں کر رہے ہیں، وہ قیامت والے دن ہمارے سامنے دم مار سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے سامنے
زوری زور سفارش کر سکتے ہیں؟ جبری طور پہ ہم سے کوئی بات منوا سکتے ہیں؟ لہذا وہ شفیع غالب نہیں ہے میرے آگے. میرے آگے وہ اپنی طاقت کے زور کے اوپر بات بالکل نہیں منوا سکتے. 7 نبیوں کا اللہ اس انداز سے ذکر کریں گے. دو جماعتوں کا ذکر ہو گیا ہے. قسم اول فرشتوں کا بھی اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا, پھر اس کے بعد اللہ نے جنات کا ذکر کیا. اب تیسری قسم اللہ پاک نبیوں کا ذکر کریں گے. ان 3 ہستیوں کو ہی مشرکین جو تھے وہ پکارا کرتے تھے. اب تیسری سے اللہ شفاعت قہریہ کی نفی فرمائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی قسم ثالث. پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا. دیکھیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے. کس کے لیے؟ مدد کے لیے, نصرت کے لیے پکارا. فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ, پس البتہ ہم بڑے اچھے تھے. مجیبون, جواب دینے والے. ٹھیک ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے نجات دی اس کو. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ, اور اس کے اہل کو. اہل سے مراد فیملی نہیں ہے, اہل سے مراد ہے جو ان کے اوپر ایمان لا چکے تھے, جو کشتی کے اندر سوار ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, کس سے؟ بڑی مصیبت سے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی مصیبت سے ہم نے ان کو کیا دی ہے؟ نجات دی. اللہ جس مصیبت کو کہہ رہا ہے بہت بڑی مصیبت سے, ٹھیک ہے, کیونکہ عالمی طوفان تھا, عالمی سیلاب تھا. وہ پوری روئے زمین کے اوپر وہ سیلاب آیا تھا. کوئی حصہ زمین کا خشک رہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا نصرت کے لیے. کب پکارا تھا یہ؟ جب قوم سے تنگ آ گئے تھے. 950 سال تبلیغ کی. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا تھا, پیچھے آپ پڑھا ہے سورۃ اعراف کے اندر, اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, بس یہ 80 بندے ایمان لے آئے, اب اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. پھر حضرت نے دعا کی, سورۃ نوح آئے گی 29ویں پارے کے اندر, حضرت نے دعا کی ربی لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نے فرمایا اے میرے رب, اگر یہ ایمان نہیں نہ لائیں گے تو پھر یا اللہ 950 سال تبلیغ کیا میں نے, تو ان کے اوپر اب کوئی اثر نہیں بات کرے گی, تو پھر ٹھیک ہے میرے رب زمین کے اوپر ان کافروں کا, ان مشرکوں کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑنا, ایسا عذاب ان کے اوپر بھیج دے. نصرت کے لیے پکارا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ, ہم بھی بڑا اچھا جواب دینے والے. مطلب ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, ہم نے اس کی دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ایک سیلاب بھیجا, زمین کو ہم نے حکم دیا کہ اپنا پانی باہر نکال دے, آسمان کو ہم نے حکم دیا کہ تو بھی اوپر سے بارش برسات, طوفان کو, ہواؤں کو ہم نے حکم دیا کہ تیز ہو جاؤ ان کے اوپر. یہ عالمی سیلاب آیا تھا, روئے زمین پہ کوئی حصہ خشک رہا ہی نہیں تھا, صرف کشتی کے اندر جو سوار تھے وہی باقی رہ گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نجات دی ان کو. کس سے؟ عذاب سے. ایمان والوں کو. کس کی بدولت دی تھی؟ ایمان کی بدولت, توحید کی بدولت, کہ وہ توحید قبول کر چکے تھے. نوح علیہ السلام کو نجات دی. کیوں؟ ہمارے پیغمبر تھے, موحد تھے, اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم, ایک بہت بڑی مصیبت سے, یعنی ایک بہت بڑے طوفان سے, سیلاب. سبحان اللہ. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں دیکھو نوح علیہ السلام کے اوپر مشکل آئی, مصیبت آئی, لیکن انہوں نے مصیبت کے اندر عاجزیاں کرتے ہوئے, زاریاں کرتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے صرف کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا, اللہ ہی کو پکارا انہوں نے. سمجھے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا مصیبتوں کے اندر یہ پیغمبر خود کچھ نہیں کر سکے, خود مصیبت کو اپنے سے دور نہیں کر سکے, بلکہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کس کو پکارا؟ کس کو آواز دی؟ اللہ پاک کو آواز دی, اور عاجزیاں کرتے ہوئے, انکساریاں کرتے ہوئے انہوں نے اللہ پاک کو پکارا. لہٰذا یہ شفیع غالب نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور کیا ہم نے اس کی اولاد کو ہم الباقین, وہی باقی رہنے والے, باقی کسی کی نسل نہیں چلی. ٹھیک ہے. آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور چھوڑا ہم نے حضرت پر بیچ پچھلوں کے, ہم نے چھوڑا اوپر اس کے بیچ پچھلوں کے. کیا چھوڑا؟
سلام یعنی سلام کو کس پر؟ علی نوح اوپر نوح علیہ السلام کے، فی العالمین بیچ تمام جہانوں کے۔ سمجھ آئی ہے کیا مطلب اللہ فرمانا چاہتے ہیں؟ کہ ہم نے اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو باقی رکھا، وہی باقی رہنے والے تھے، باقی کسی کی نسل نہیں چلی۔ مورخین بیان کرتے ہیں، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ کشتی کے اندر سوار تھے تو کشتی چلتی چلتی جودی پہاڑ کے قریب، قرآن پاک نے اس پہاڑ کا نام بھی لیا ہے، جودی پہاڑ کے قریب اتری، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پھر اللہ پاک نے حکم دیا زمین کو کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، آسمان کو پھر حکم دیا کہ تو بھی پانی برسانا بند کر دے، پھر زمین خشک ہونا شروع ہوئی، پھر یہ کشتی سے اترے، ٹھیک ہے۔ 80-83 جتنے بھی بندے تھے یہ اترے، کچھ سالوں تک یہ زندہ رہے تھے، کچھ سالوں تک یہ کشتی والے، یہ سارے فوت ہو چکے تھے۔ حضرت کے 3 بیٹے جو تھے، حام، سام، یافس، یہ باقی رہ گئے تھے۔ ایک چوتھا بیٹا تھا وہ تو غرق ہو گیا، 3 بیٹے رہے، حام، سام، یافس، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے، صحابی بھی تھے اور بیٹے بھی تھے۔ اللہ پاک نے انہی تینوں سے اولاد چلائی تھی۔ آج تک یہ جتنی اس کے بعد اولاد ہے، ہم ہیں، وہ انہی 3 بیٹوں سے حضرت نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد چلائی تھی، اور مستقل یہ حضرت کے لیے ایک فضیلت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو پچھلوں میں چھوڑا، سلام علی نوح، یعنی اس کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں گی وہ جب نوح علیہ السلام کا نام لیں گی تو ان کے اوپر سلامتی پیش کریں گی، چنانچہ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، یا اللہ پاک ان کے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ یہ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ہم نے ان کی تعریف چھوڑی، کہ جو بھی امت ان کی تعریف کرے گی تو وہ کیا پیش کرے گی؟ ان کے اوپر سلام پیش کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک کے خلاف جو اول الرسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ شرک کے خلاف سب سے پہلی جو آواز بلند کی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اول الرسول جو تھے، ان سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن چونکہ شرک کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو نبی بھیجے، یعنی شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا عذاب آیا تھا تو انہی کی قوم کے اوپر آیا تھا، اور عذاب بھی عالمی اللہ پاک نے بھیجا تھا، یہ کوئی کسی قوم اور کسی بستی کے اوپر یہ عذاب نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ جو دل سے نیکی کرتا ہے ہم اسی طرح اس کا نام زندہ کر دیتے ہیں کہ آنے والے لوگ بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ کون؟ نوح علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے، موحدین میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ کون سے دوسرے؟ جو حضرت کی دعوت کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، جنہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اتنا حصہ صرف یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا ہے، صرف اتنا واقعہ۔ اور دیکھیں اس واقعہ میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ہی ذکر کیا ہے صرف۔ مقصد اللہ پاک کے بیان کرنے کا کیا ہے؟ کہ انہوں نے مشکل کے اندر صرف اور صرف ہمیں پکارا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کی ہے، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہم نے ان سے مصیبتوں کو دور کیا، لہٰذا یہ شفیع غالب نہیں بن سکتے جو اس قدر روئے، عاجزیاں کرے، انکساریاں کرے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ اکبر، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ اور بے شک من شیعتہ، ٹھیک ہے، اور بے شک اسی کی راہ والوں میں سے تھا۔ لا ابراہیم کون؟ البتہ ابراہیم بھی کس کی راہ میں سے تھے؟ اسی کے گروہ سے تھے۔ لا ابراہیم کس کے گروہ سے؟ نوح علیہ السلام کے۔ یہاں سے شیعہ بہت زیادہ اس آیت کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم بھی، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے، سمجھ آئیے؟ دیکھو تحریف دیکھو سمجھ آئیے؟ ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے،
ہے ایک बेईमान ऐसा इनके स्टेज के ऊपर, इतनी इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी, ठीक है, और पता नहीं उसका नाम लिया जाता है स्टेज के ऊपर जब वो नकाबत करने वाला, वो बुलाने वाला होता है ना उलमा को, वो कहता है साबका देवबंदी, साबका देवबंदी है ये। अब वो आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे, अहले बैत का तज़किरा ज़िक्र खैर फरमाएंगे। वो सबसे पहली आयत पढ़ता है यही, व इन्ना मिन शियाती इला इब्राहीम, देखो इब्राहीम ने भी शियों में से था, ठीक है, ठीक है। और नीज़ वो एक रिवायत भी यहाँ पे बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मेराज पे, हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शियान अली दिखाए गए। शिया का मतलब लफ्ज़ी वैसे ग्रोह होता है, हज़रत अली का ग्रोह दिखाया गया। जब हज़रत अली का हज़रत इब्राहीम को ग्रोह दिखाया गया तो हज़रत अली के ग्रोह जितना भी था, उनके जो माथे थे वो 14वीं के चाँद की तरह चमक रहे थे। सुबहान अल्लाह, जिस तरह दुनिया के अंदर चमकते हैं, समझिए, जिस तरह दुनिया के अंदर इनके माथे, इनके चेहरे चमकते हैं ना, उस तरह चमक रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम ने शियान अली को देख के अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे भी अली के ग्रोह से बना, मुझे भी अली के ग्रोह में शामिल कर। और नीज़ वो बयान करते हैं तमाम जितने भी अल्लाह के नबी आए, उलुल आज़म जलीलुल क़दर पैगम्बर, वो सब यही दुआ करके गए जो इब्राहीम ने दुआ की थी शब मेराज के अंदर कि या अल्लाह हमें सब को शियान अली के अंदर शामिल फरमा। सबसे पहली बात तो यह है, एक गधा रेडी चलाने वाले को जब ये तुम आयत सुनाओगे ना, उससे पूछना कि ये शियाती ही मिन शियाती ही ला इब्राहीम, ये किसकी तरफ ये इशारा हो रहा है। पीछे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, अल्लाह ने फरमाया हमने उसकी औलाद को, वो इसी को बाकी रखा। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना मिन शियाती ही ला इब्राहीम, उसी के ग्रोह से, उसी की औलाद से जो थे वो इब्राहीम थे। उसी ग्रोह से मतलब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया उसी ग्रोह से मतलब अय मिन अहली दीन ही, अय मिन अहली दीन ही, यानी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दीन था उसी दीन के ऊपर चलते थे। कौन? इब्राहीम, उसी ग्रोह में से थे, ठीक है। फिर इसी तरह तफसीर रूहुल मानी अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि ताबिअहू फ़ी उसूलिद्दीन, कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत के असूल थे, उनके दीन के, उसी दीन के असूलों के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते थे। और कुरान का नज़म साफ सियाक़ो सबाक में अगर देखें तो कुरान का नज़म साफ बता रहा है, पीछे नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया हमने उसकी औलाद को बाकी रखा, और फिर फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी ग्रोह में से थे, यानी किस में? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में से थे। समझ आई है। और नीज़ ये कहना कि अल्लाह के जितने भी नबी थे वो सारे दुआ करके गए कि हमें अली के ग्रोह में शामिल करना, अलियाज़ु बिल्लाह, इससे ये बात लाजिम आती है कि हज़रत अली तमाम नबियों से अफजल हैं। यही आता है ना लाजिम कि अल्लाह के नबी जो हैं वो कमतर हैं और हज़रत अली क्या हैं? सारे नबियों से अफजल हैं, आला हैं। हालांकि ये बात हम तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अल्लाह की मखलूक में सबसे आला और मर्तबा जो मकाम है, जो वो है सिर्फ़ अल्लाह के नबियों को हासिल है। उसके बाद फिर सहाबा का मुकाम आता है, ठीक है। और सहाबा में से भी सबसे अव्वल, सबसे आला मर्तबा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अबू बकर सिद्दीक़, अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद जो सबसे अफजल बशर इंसान है वो अबू बकर सिद्दीक़ है। और दूसरे नंबर पे उमर फ़ारूक का, और तीसरे नंबर पे उस्मान गनी का, चौथे नंबर पे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हमारा ये अक़ीदा है, समझ आई है। और यही अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। इस उम्मत के ऊपर तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, ये तरतीब है। समझ आइए कि नहीं। बाकी फ़जीलत से हम हज़रत अली की फ़जीलत से बिल्कुल इनकार नहीं करते, बिल्कुल मुनकर नहीं है। समझ आइए, मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा, सबसे छोटी बेटी, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर है। बिल्कुल हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुहिब होने का दावा करते हैं, लेकिन वही मोहब्बत शरीयत की हदूद के अंदर जो रह के मोहब्बत की जाए, वो मोहब्बत नहीं कि हद से तजावुज़ किया जाए कि हज़रत अली को हम खुदा समझ लें, जिस तरह ईसाई
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا، اس طرح ہم حضرت علی کو الہ بنا دیں، معبود بنا دیں، مشکلات کے اندر ہم ان کو پکارنے لگ جائیں، یہ بالکل نہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس طرح عام صحابہ کرام کا مقام ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں، ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور بقیہ صحابہ کرام خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کو معلوم تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، سمجھے؟ احادیث بے شمار اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ابو بکر اور عمر کا ضرور ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، ابو بکر اور عمر، کہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہیں بعد میں ابو بکر گئے، پھر بعد میں ساتھ عمر گئے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبیر پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے، ٹھیک ہے؟ پہاڑ ہلنے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر قدم مارا، پاؤں دے کے مارا، آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں تیرے اوپر؟ پہاڑی نے ادھر ہی ہلنا بند کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی یہ دوسرے لوگوں کو یہ ساری ترتیب بتا رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کے بعد جو پہلا اس کشتی کا، اس امت کی کشتی کا ملا ہوگا، جانشین ہوگا میرے پیغمبر کا، وہ ابوبکر صدیق ہی ہوگا، اور پھر دوسرے ابو بکر ہوں گے، تیسرے عثمان ہوں گے، چوتھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو بڑھیا نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں کسی کام کی غرض سے جا رہا ہوں، اس طرح کرنا تو کل آ جانا مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اس بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ اگر کل آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نہ ہوئے تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر میں دنیا میں نہ بھی رہوں تو میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر ہی ہوگا اس کشتی کا۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ میرے مصلے کو سنبھال لے۔ نبی کے لیے سب سے بڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ مصلی ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے نا، نبی کے ہوتے ہوئے تو کسی کو حق نہیں ہے نماز پڑھانے کا، لیکن نبی جس کو اجازت دے دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک اسی چیز کے اوپر راضی ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یہ مصلی جو ہوگا اس کی نیابت ہی ابو بکر ہی سنبھالے گا اور کوئی نہیں ہے۔ اور نیز ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غرض سے مسجد نبوی نہ آ سکے، مرض الوفات کے اندر تھے، حجرہ مبارک میں تھے، ٹھیک، سامنے مصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے سامنے کھڑکی، اس کے سامنے مصلی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے، لیٹ آئے، پہنچے نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہا، اب دیکھو صحابہ کو بھی معلوم ہے اگر ابو بکر نہیں تو پھر کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ حضرت بلال حبشی نے حضرت عمر سے عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار ہیں، تو آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز۔ حضرت عمر ابھی آئے ہیں، اللہ اکبر کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک حجرہ نبوی کے اندر یہ آواز گئی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے فوراً مخاطب کر کے کہا یا اب اللہ والمؤمنون، کہ اللہ عرش پہ اوپر انکار کرتا ہے اور فرش کے اوپر مومنین بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے مصلی کے اوپر اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا، اس کے سوا کوئی امامت نہیں کروا سکتا، عمر کو کہو کہ نماز توڑ دے اپنی۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش تھی کہ میرے بعد مصلی پہ کھڑا ہوگا تو کون ہوگا، اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا، جب آخری خطبہ ممبر کے اوپر چڑھ کے خطبہ دیا، وہ خطبہ بخاری مسلم حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، خود شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں مسجد نبوی میں آنے کے لیے، کھڑکیاں آسانی کے لیے، کہ ہم گھر سے نکلیں اذان ہو فوراً ہم کھڑکی سے کراس ہو کے مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک ایک بندے کو چاہتا ہے کہ اپنے پاس بلا لے، اختیار دے دیا، اگر تو دنیا میں اور رہنا چاہتا ہے اور رہ لو، اگر ہمارے پاس آنا چاہتے ہو ہمارے پاس آؤ۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، حالانکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بھی نہیں لیا، نام نہیں لیا کہ میں ہوں، نہ
سارے صحابہ سن رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا چلا یہ بندہ ہے کون. اچانک مجمع میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی, سسکیاں بھرنے لگے. سارے صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق کو سارے کوسنے لگے, او بابا تو کیوں رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی تو بات کر رہے ہیں, تجھے کیا رونے کی ضرورت ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو اس بندے کی بات کر رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی اپنی ذات ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہنا چاہتے, اب اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا انہوں نے. گویا میرے پیغمبر کا سب سے پہلے جو راز سمجھا تھا وہ کس نے سمجھا؟ ابو بکر نے. اس لیے کہا جاتا ہے رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے اسی خطبے میں فرمایا کہ آج کے بعد جتنے بھی لوگوں کی مسجد نبوی میں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, ان سب کھڑکیوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے, کہ ابو بکر کے مکان کی کھڑکی کھلی رہے گی, اس کی کھڑکی بند نہیں ہوگی. آج بھی جا کے ریاض الجنہ کے اندر جا کے دیکھنا, تمہیں تھوڑا سا چھت کی طرف نگاہ ڈالنا, وہاں پہ ایک لکھی ہوئی گی عبارت حاذہ خوخۃ ابی بکر, کہ یہ جو مکان تھا, یہ جو کھڑکی تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کھڑکی کھلی رہے گی. مطلب کیا ہے؟ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ابو بکر میرے مصلی پہ آگے نماز پڑھائے گا. اور مسجد میں امام کے لیے آنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد میں آئے گا تو اس کی کھڑکی صرف مسجد میں رہے گی, باقی کسی کی کھڑکی نہیں, باقی سب اپنی کھڑکیاں بند کر دو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, تو اس امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد سب سے اونچا اور اعلیٰ مرتبہ ہے تو صرف کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دیکھیں جی اب آگے, تو یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہے یہ نظم قرآنی کے خلاف ہے, جو کہتے ہیں کہ ابراہیم شیعوں میں سے تھے. سمجھ آئیے, بالکل معنی نہیں بنتا, نظم قرآنی کے خلاف ہے, تحریف ہے قرآن پاک کے اندر. یہ آگے دیکھیں, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, کیا ہوا؟ ہاں, اسے جب کہ آیا اپنے رب کے پاس بقلب سلیم, صاف ستھرا دل لے کر, ساتھ دل صاف ستھرے کے. قلب سلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا دل جو شرکیہ عقیدے سے اور شک و شبہ سے بھی پاک ہو, ایسے دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم. کہ جس دل کے اندر کوئی شرک کی کوئی چنگاری بھی کوئی ذرہ برابر نہ ہو اور وہ شک و شبہ سے بھی پاک ہو, اس دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم. صاف ستھرا دل, کے اس دل کے اندر کھوٹ ہے ہی نہیں, اللہ کی توحید سے وہ دل بھرا پڑا ہے, اللہ کے توکل اور اس کے سہارے سے وہ دل کیا ہوا؟ بھرا پڑا ہے. اس کی رگ رگ اور نس نس کے اندر محبت ہے تو صرف اللہ کی, اس کے علاوہ کسی کی محبت ہے ہی نہیں. اس دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب سلیم کا. اور گواہی کس نے دی ہے؟ یہ اللہ پاک نے دی ہے. کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے, کیا کہا پھر؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون, جب کہ کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون, کس چیز کی عبادتیں کرتے ہو تم. اچھا, یہ دوسرا قصہ ہے, اسے کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہمارے کتنے مطیع اور فرما بردار تھے. قلب سلیم کہا نا اللہ نے, کتنے مطیع اور کتنا میرے آگے جھکنے والے تھے. اللہ نے فرمایا اس کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ آیا, بڑا ہی مشکل مرحلہ آیا کہ وقت کے بادشاہ نے اس کو آگ کے اندر ڈالا. سمجھیے, اور اس نازک وقت کے اندر بھی ابراہیم نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا. اور اللہ ہی نے اپنے ابراہیم کو مصیبت سے نجات دی تھی. جو اپنے سے مصیبتیں دور نہ کر سکے, اپنی مشکل اپنے سے دور نہ کر سکے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے آگے عاجزیاں کرتے, انکساریاں کرتے رو رہا ہے, کیا وہ اللہ کے نزدیک زوری زور سفارش منوا سکتا ہے؟ اپنی بات منوا سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے ایسی ہستی دم مار سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اے مشرکین, ابراہیم ہمارے سامنے شفیع غالب بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. دیکھیں جی آگے, ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے باپ کو کہ یہ بھی باتیں کر رہا ہے, قوم بھی بتوں کی باتیں کری, اور نیز یاد رکھنا ان کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرست بھی تھی, ستاروں کی پوجا پاٹ بھی کیا کرتی تھی. مستقل مناظرہ سورۃ مائدہ کے اندر ان کا قوم کے ساتھ پورا مناظرہ ہوا تھا ستاروں سے. ٹھیک ہے, تو قوم بھی عبادت کر رہی ہے,
تو حضرت نے سوال کیا کہ یہ ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو؟ جو ذات پکارے جانے کے لائق نہیں ہے اس کی تم، جو ذات پکارے جانے کے لائق ہے اس کی باتیں نہیں کر رہے، اور یہ بے جان بتوں کی تم عبادت کرنے پہ لگے ہوئے۔ افکن، آیا بڑا جھوٹ بناتے ہو تم، افکن بہتان ہو، بڑا جھوٹ بناتے ہو تم۔ آلہتن دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا اور معبودوں کا تم ارادہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، آلہتن دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا اور معبودوں کا ارادہ کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے کہ معبود صرف کون ہے؟ اللہ پاک کا، عبادت کرنے کے لائق صرف عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ پاک کی۔ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا رہے ہو، ان کی باتیں کر رہے ہو، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ یہ بے جان خود اپنے ہاتھوں سے تم تراش کے اپنے سامنے کھڑا کر کے تم ان کی باتیں پوجا کرنے لگ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے پھر فما ظنکم برب العالمین، حضرت نے فرمایا پس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے ہاں، اللہ کے متعلق پھر تمہارا کیا گمان ہے جب ان بے جان بتوں کی تم باتیں کر رہے ہو؟ وہ جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہا ہے، تمام جہانوں کی تربیت کر رہا ہے، تمام مخلوق کو پال رہا ہے، اس کے بارے میں پھر تمہارا کیا گمان ہے؟ مطلب ظالموں، عبادت کرنے کے لائق تو وہی ہے جو تمام جہانوں کا پرور، تمہارے بتوں نے کیا کیا ہے؟ ان کا کیا کردار ہے کائنات کے اندر جو تم ان کی باتیں کر رہے ہو؟ سمجھ آئیے آگے، فنظر نظرۃ فی النجوم، پس نگاہ کی ایک تاروں میں، حضرت نے ایک نگاہ ہماری کہاں؟ نجوم کا مطلب ستاروں میں، ٹھیک ہے۔ فقال انی سقیم، پس کہا حضرت ابراہیم نے بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شہر میں نا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، ٹھیک ہے۔ کیا تھا؟ بت خانہ، جدھر انہوں نے بڑے بڑے بت سجا کر رکھے ہوتے، اور ان کا علاقہ جو ہے وہ عراق کے اندر یہ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اس انتظار کے اندر تھے کہ کوئی مجھے ایسا موقع ملے کہ میں ان کے اوپر یہ جو معبودان باطلہ بے جان بتوں کی باتیں کر رہے ہیں نا، میں اپنی قوم کے اوپر ان کی بے چارگی اور بے بسی ثابت کر دوں کہ یہ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت اس موقع کی تلاش میں تھے، چنانچہ یہ جتنے بھی مشرکین تھے، حضرت کی قوم والے جتنے بھی تھے، ان کا سال بعد ایک تہوار آیا کرتا تھا، عید آیا کرتی تھی۔ اس عید کے اوپر یہ سارے شہر والے اس تہوار میں شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے۔ جب وہ دن آیا، آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آگے کہا کہ حضرت آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، عید منانے، تہوار منانے، وہاں پہ جشن منائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہاں اب یہ موقع ہے ان کے بت خانے کو توڑنے کا، ان کے عبادت خانے کو ختم کرنے کا، اب موقع ہے، شاید زندگی کے اندر دوبارہ ایسا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ پہلے تو ستاروں کے اندر نظر ڈالی۔ یہ کیوں نظر ڈالی حضرت ابراہیم نے ستاروں کے اندر؟ اب یہ نظر سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ یہ حقیقتاً حضرت نے ستاروں میں غور و فکر کیا تھا۔ میں نے کہا نا ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ ستاروں کے مختلف احوال اور اوضاع کو وہ نظام عالم میں مؤثر سمجھتے تھے کہ ستاروں کے جو مختلف اوقات ہیں، بدلنا عدلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ نظام عالم کے اندر، کائنات کے اندر یہ تاثیر ہے ان کی، ان کے عقائد ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی ان کو وہم میں ڈالنے کے لیے۔ جب دیکھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں، تاکہ جب میں ستاروں کی طرف نظر ڈالوں گا تو قوم والے کیا سمجھیں گے، ہاں اس نے ستاروں کی طرف دیکھ کے حساب کتاب لگا کے بتا دیا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، بس ٹھیک ہے اس کو یہیں پہ چھوڑو، ہم چلتے ہیں عید منانے کے لیے۔ وگرنہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقتاً یہ نظر مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً حضرت ابراہیم نے اس کا حساب کتاب لگا کے، بلکہ بطور ایہام ان کو وہم میں ڈالنے کے لیے، تاکہ میری بات کا ان کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً میں کیا ہوں، بیمار ہونے والا۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم تو بیمار تھے ہی نہیں، پھر کیوں کہا حضرت ابراہیم نے میں بیمار ہونے والا ہوں؟ ٹھیک ہے، بڑا زبردست سوال ہے یہ کہ پیغمبر کی زبان کے اوپر ایسی غلط بیانی۔
حالانکہ بیمار بھی نہیں. حضرت نے فرمایا کیا ہوں میں؟ بیمار ہونے والا ہوں. اس کا جواب یہ ہے، مفسرین نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے سقیم النفس، سقیم النفس یعنی میرا نفس بیزار ہے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی جو اصل بنتا ہے بیمار، مریض ہوں میں بیمار ہوں، جسمانی بیمار ہوں. ایک ہے روحانی بیمار یعنی بیزار ہونا، ایک ہے جسمانی بیمار ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو معنی لیا تھا نا، پہلا معنی لیا تھا میرا نفس بیزار ہے، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تمہارے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے میں بیزار ہوں، یعنی میرا نفس بیمار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بیزار ہوں میں. اور حضرت نے فرمایا انی سقیم. حضرت نے معنی کون سا لیا تھا؟ پہلا معنی مراد. قوم کیا سمجھی دوسرا معنی کہ لگتا ہے یہ جسمانی بیمار ہیں. اس کو ہمارے فقہ کے کتابوں کے اندر ایک چیپٹر باندھا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توریا. اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اس کو توریا کہا جاتا ہے کہ بات اور ہو اور اندر سے اس کا مطلب اور ہو. بات بالکل واقعہ کے مطابق ہے. حضرت نے فرمایا بے شک میں بیمار ہوں، بیزار ہوں، مطلب کہ میں تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے کیا ہوں، بیزار ہو چکا ہوں، میں بیمار ہوں اس چیز سے، میرا تمہارے ساتھ دل ہی نہیں لگتا. اور قوم نے کون سا معنی سمجھا؟ دوسرا معنی سمجھا واقعتاً یہ بیمار ہیں. تو یہ بات تو بالکل واقعہ کے مطابق ہے، لیکن اوپر سے معنی اور ہے اور اندر سے اور ہے. سمجھ، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے توریا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. جب حضرت نے کہا کہ میں بیمار ہوں، قوم کے لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی یہ بیمار ہے تو آپ ادھر ہی رہیں. ٹھیک ہے. اور فتولوا عنہ مدبرین، پس پھرے وہ ان سے، مدبرین پیٹھ دینے والے. قوم کے لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے، اپنے تہوار کے اندر. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون. حضرت کو موقع مل گیا. ٹھیک ہے، فراغ ترجمہ پس جا گھسے. ٹھیک ہے، پس جا گھسے کہاں؟ الی آلہتہم، طرف ان کے معبودوں کے. موقع مل گیا، چلے گئے بت خانے. ٹھیک ہے. فقال، حضرت نے سب سے پہلے بطور تمسخر مذاق کے مخول اڑایا ان کے بتوں کا. حضرت نے فرمایا الا تاکلون، او کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ آیا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم، کیوں کیا یہ سوال حضرت نے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ جب قوم کے لوگ چلے گئے نا تہوار کے لیے، تو وہاں اپنے بت خانے میں ہر بندہ اپنے بت کے سامنے اپنی کھانا چھوڑ گیا، شرینی چھوڑ گیا. ٹھیک ہے. مورخین بتاتے ہیں جب یہ واپس آتے تھے تو برکت والا کھانا ہو جائے ہمارا، بزرگ کے دربار میں یہ کھانا رہے گا، بزرگ کے سامنے اس میں برکت پڑے گی. جب واپس آئیں گے تہوار منا کے تو یہ برکت کھانا ہم کھائیں گے، اس سے ہمارے رزق کے اندر اور اضافہ ہوگا، اس سے بزرگ اور خوش ہوں گے. تو اس وجہ سے حضرت نے جب دیکھا کہ ہر بت کے سامنے کھانا، میوے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پڑا ہوا ہے طرح طرح کا، حضرت نے فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ ٹھیک ہے. جب کوئی جواب نہ آیا، پھر دوسرا سوال حضرت نے پھر بطور تمسخر، ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ سمجھئے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں، واسطے تمہارے، لا تنطقون، کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے. آگے فراغ علیہم، اب حضرت کو غصہ چڑھا کہ تم نے قوم کو اچھا گمراہ کیا ہوا ہے. فراغ علیہم، پس آئے حضرت ان پر. ٹھیک ہے، کس طرح؟ ضربن، مارتے ہوئے زور سے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے، کلہاڑا تھا، کلہاڑا اچھا خاصا کندھے کے اوپر حضرت نے رکھا ہوا تھا، چلایا بت خانے کے اندر. کسی کا کان توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کی گردن توڑی، کسی کا ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، لولا لنگڑا کر کے رکھ دیا سب کو. ٹھیک ہے. یہاں تو اللہ پاک نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا، وگرنہ پچھلی صورت میں ساری میں تفصیل بیان کر آیا ہوں کہ حضرت نے مار مور کے سارا کلاڑا، ان کے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. سمجھ آئیے. اور جب وہ آئے قوم والے سارے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ حضرت نے کہا اس سے پوچھو، اس سے. ان کو پوچھتے ہو نا، یہ مشکل وقت میں تمہارے آڑے آتے ہیں، تم کہتے ہو یہ ہمارے مشکل کشائے حاجت ہے، اس سے پوچھو بڑے سے یہ کس نے کیا ہے کام. ٹھیک ہے، اگر یہ بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی.
ضربن بالیمین، قرآن لفظ بیان کر رہا ہے ضربن، کیا لکھا ہوا ہے جی آپ کے لفظ ادھر؟ مارتا ہوا. ہاں دیکھو پتہ نہیں کتنا کو غصہ ہوگا حضرت کو، ٹھیک ہے، کیوں ان کو دوڑا؟ تاکہ ان کی بے بسی بے چارگی قوم کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، ہاں پس آئے وہ طرف اس کے، قوم کے لوگ جب آئے نا واپس، پس آئے وہ حضرت کی طرف دوڑتے ہوئے، یزفون گھبرائے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، گھبرائے، چونکہ جو بندہ گھبراتا ہے وہ ظاہری بات دوڑتا ہے، دونوں معنی ٹھیک ہے، گھبرائے ہوئے یا دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے. قال اتعبدون ما تنحتون، اچھا جب وہ آئے نا سارے مشرکین عید منا کر اپنے معبد خانے آئے، ظاہری بات ہے سب سے پہلے انہوں نے سلام ادھر ہی پیش کرنا تھا، گھر تو نہیں کسی نے جانا تھا، ٹھیک ہے. جس کے گھر کے قریب دربار ہو نا وہ سب سے پہلے صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے بلکہ دربار میں سلام پیش کرنے کے لیے جاتے، پہلے بزرگ کو سلام کریں گے پھر مسجد جائیں گے. ہم سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اگر فجر کی نماز نہیں بھی پڑے گی کوئی نہیں، بزرگ سے جا کے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا. یہ کام چلتے ہیں. اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، بزرگ کے نام کی قسم اٹھائیں. اللہ کے نام کی قسم جھوٹی بھی اٹھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بزرگ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. بزرگ ارجنٹ بیڑا غرق کرے گا، ٹھیک ہے. اور اللہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، بزرگ سے زیادہ خوف ہے، ڈر ہے. سمجھ آئی ہے؟ استغفر اللہ. جب سارے قوم کے لوگ آئے، دیکھا یہ کام کس نے کیا ہے. یہاں پہ اب اللہ پاک نے وہ پورا واقعہ نہیں بیان کیا، قرآن پاک میں دوسری جگہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا. قوم کے ایک درمیان میں سے ایک بندہ بولا کہ ایک بندہ ہے جو ہمارے بتوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پیٹے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے جان ہیں، عاجز ہیں. تو اس نوجوان کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے. ابراہیم کہتے ہیں لوگ اس کو. قوم کے لوگوں نے کہا ذرا بلا کے لے کے آؤ اس کو. ایک بندہ گیا دوڑتا ہوا، لوگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لائے، ٹھیک ہے. پھر اچھا خاصا کلام ہوا. قرآن یہاں پھر بیان کرتا ہے جب حضرت ابراہیم آئے تو حضرت نے کہا قال تعبدون ما تنحتون، حضرت نے فرمایا آیا تم عبادتیں کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو. حضرت نے فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے. جن کو اپنے ہاتھ سے تراش رہے ہو، نین نقش بنا رہے ہو، ان کو آگے تم ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہو، ان سے دعائیں مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، عقلی دلیل. اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی کس نے پیدا کیا ہے. جو کچھ تم پیدا کرتے ہو مطلب جو تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش رہے ہو یہ بھی کس نے بنایا؟ اللہ. مطلب کیا ہے کہ دیکھو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. کیوں؟ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے. اور جن بتوں کو تم تراش رہے ہو نا اپنے ہاتھوں سے، یہ سارا جتنا بھی مادہ تم اکٹھا کرتے ہو، یہ لکڑی پتھر ہے، یہ بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیا. اور تمہیں جو عقل دی ہے، جو تم بت بنا لیتے ہو، مورتی بنا لیتے ہو، یہ بھی کس نے عقل دی ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے. تو لہذا تمہیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو بننے کے اندر، یہ تو نئے نقش کے اندر، ہاتھ بنانے کے اندر تمہارے اوزاروں کے محتاج ہیں. تو جو اپنی خلقت پیدائش میں تمہارے محتاج ہے، تمہارے ہاتھوں کے، وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ کیسے حضرت ابراہیم نے سمجھایا عقلی دلیل سے. سمجھائیے کہ نہیں؟ کہ جن کو تم خود بنا رہے ہو ظالموں، انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو رہے ہو، انہی سے مانگ رہے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آج بھی ہے، بابا کو خود دفن کر کے آتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں. سمجھئیے؟ اسی کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک لے کے جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، صابن لگا کے اچھی طرح اچھا خاصا کفن پہناتے ہیں اور اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بابا جی کتنے احسان کیا تیرے اوپر، دیکھ تجھے نہلایا، دفنایا، کفن دیا، خوشبو لگائی. ہاں کل کو اگر تیری ضرورت پڑی نا ہمیں تو ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرما دینا. مشرکین بھی اسی طرح کرتے تھے. سب سے پہلے پورا نئے نقش بناتے تھے، پتھر کو پورا تراشتے تھے وہ، اور تراش کے پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہی کام آج ہے. بابا مرتا ہے، ٹھیک ہے، سارے مریدین کرتے ہیں کام، پھر دفنا کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی قبر کے اوپر. وہی جہالت ہے. ٹھیک ہے.
اور دیکھ لو جس طرح وہ اپنے بتوں کو سجاتے ہیں، یہ بھی اپنے قبروں کو اسی طرح سجا رہے ہیں۔ وہ ہار ڈالتے ہیں مورتیوں کو، یہ بھی ہار ڈال رہے ہیں۔ وہ چراغ جلاتے ہیں سامنے، یہ بھی چراغ جلا رہے ہیں۔ وہ بھی کھانا رکھتے ہیں سامنے، تبرک جسے کہتے ہیں نا، تبرک، اور یہ بھی رکھتے ہیں تبرک، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ غسل دیتے ہیں سال بعد اپنی مورتی کو، یہ بھی غسل دے رہے ہیں۔ وہ چادر چڑھاتے ہیں، کندھوں کے اوپر رکھتے ہیں وہ مورتی کے، اور یہ بھی چادر چڑھاتے ہیں سال بعد۔ آ جا کے ایک ہی فرق ہے نا، وہ کھڑے کو پوجتے ہیں اور یہ لیٹے ہوئے کو پوجتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، سمجھے؟ دیکھیں جی آگے، حضرت کی دلیل کا ان کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ دلائل سے سمجھایا، بت توڑ بھی دیے، پھر بھی بے ایمان نہیں مانے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے انتقام لینے کے لیے، اور عوام کے سامنے ظاہری بات ہے مجاوروں کی کتنی بے عزتی تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ساڈے بابے پانتے سمجھ آئیے؟ آج ایک بندہ نہیں چھوڑا، ایک بت نہیں چھوڑا ہمارا، کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ انہوں نے انتقام لینے کے لیے، عوام پہ اثر ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم کو جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 دیواری، مفسرین فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے 30 گز لمبی دیواریں کھڑی کی گئی تھی۔ 30 گز لمبی دیواریں، 4 دیواری بنائی گئی تھی، اور اس 4 دیواری کو سب کو ایندھن سے بھرا تھا۔ لوگ منتے مانا کرتے تھے، میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے من لکڑیاں دوں گا۔ ابراہیم کے لیے جو ایندھن اکٹھا کیا جا رہا ہے، 40 دن تک وہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، 40 دن تک، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، قال ابنوا لہ بنیانا، کہا انہوں نے بناؤ تم اس کے لیے بنیانا، عمارت، یا آتش کدہ، آتش خانہ، ٹھیک، کوئی بھی معنی کر لو۔ بنیانا عمارت، مطلب کیا ہے؟ دیواریں کھڑی کی گئیں، ایندھن اس کے اندر ڈالا گیا، یا آتش کدہ، آتش خانہ، جو بھی ہے۔ فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ، پس ڈالو تم اس کو بیچ آگ کے ڈھیر میں۔ دیکھو ڈھیر، ٹھیک ہے، جہیم وہی آگ ہوتی ہے جس کا، وہ جو پامبڑ جس کا بل جائے، ٹھیک ہے، جو پورا آگ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جائے، سمجھے؟ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ آگ چلنے لگ جائے، اس کو کہا جاتا ہے جہیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہنم کو بھی جہیم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آگ کی شدت ہوگی، بہت زیادہ آگ ہوگی اس کے اندر نا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ وقت کا بادشاہ، اس کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا تھا، وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ جب انہوں نے بتایا نا کہ یہ ابراہیم اس طرح کر رہا ہے، تو اس بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے لیے ذرا آتش کدہ تیار کرو ذرا افسر۔ دیکھتے ہیں ہم اس کو، ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے یہ، اللہ اکبر۔ ساری قوم حضرت ابراہیم کا تماشا دیکھ رہی تھی اس وقت۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ایک بی بی سارہ تھی جو حضرت کے اوپر ایمان لائے تھے، بس۔ ساری قوم وقت کے بادشاہ نمرود، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، پارلیمنٹ کے وزیر مشیر کرسیاں لگا کر حضرت ابراہیم کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج ہم اپنے دشمن کو نظر آتش کریں گے، جلا دیں گے، ہمارا دشمن خاکستر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہو حضرت ابراہیم نے قوم اور حکومت کے ساتھ ٹکر لی تھی، ہاں، اور کسی کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھا تھا۔ خوف کس کا ہے؟ ہاں، وہ اوپر والی ذات کا خوف دل میں رکھا حضرت ابراہیم۔ آج ہمیں یہاں مصلحتیں پڑھائی جاتی ہیں، مصلحت مصلحت مصلحت، قوت نہیں ہے جی، طاقت نہیں ہے۔ کوئی ابراہیمی سوچ پیدا تو کرے اپنے دل کے اندر، خدا کی قسم اللہ کی مدد ادھرتی ہے۔ ابراہیمی سوچ پیدا کرے اپنے دل کے اندر، اللہ پاک ہواؤں کو، بادلوں کو، سمندروں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیتے ہیں، جس طرح ابراہیم کے ساتھ اللہ نے آگ کو مسخر کر دیا تھا۔ جب حضرت جانے لگے آگ کے اندر، جھولا جھلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آگ کے اندر جانے لگے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے صرف اور صرف اللہ کافی، اور وہی اچھا کارساز ہے، وہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ بس یہ الفاظ تھے حضرت ابراہیم کے۔ اللہ پاک نے جب آخری دم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ آگ کے اندر بھی وہ نہیں، اللہ پاک کے اوپر اس نے توکل نہیں چھوڑا۔ بھئی ہوتا ہے نا انسان جس کو دیکھو آگ کے اندر جو چلا گیا،
اب آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، اگلے کو راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے. اسی کا یہی اصول ہے نا. کتنا سخت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا یہ امتحان لیا تھا. اور وہی کوئی اور ہوتا نا، کوئی اور ہوتا، نیک بزرگ ہی ہوتا، بہت اللہ کا ولی ہوتا، آگ کے قریب جاتا، اس نے کہا یا اللہ ہونتے چھڑ دے. اس کی بس ہو جانی تھی، اس نے بھی ڈما ڈول ہو جانا تھا. یقین کرو، غور کرو ذرا، غور کرو. آگ کا سمندر ہے، موت نظر آ رہی ہے، پتہ بھی ہے اگلے حالات کا کسی کو کوئی نہیں پتا. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے والا میرے ساتھ. موت ہے، پتہ ہے، بس اب آگ نے پتہ نہیں مجھے چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا، بس ختم ہو جانا ہے میں نے. لیکن پھر بھی کیا کہا؟ ایمان دیکھو حضرت ابراہیم کا، اب بھی مجھے بچانے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. یقین دیکھو تم، یقین نبی کا. وہی ہے جو حضرت اسی کا بیٹا، اسی کی اولاد میں سے وہی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ان ربی سیاتی ان معی ربی، کہ بے شک میرا رب اب بھی میرے ساتھ ہے. اس نے بھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہا تھا نا، پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، وہ بھی وقت کا بادشاہ ہے، وہ بھی وقت کا بادشاہ، وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا. اس کی ٹکر بھی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ ہوئی، اور ابراہیم جو اس کی ٹکر بھی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ. ایمان دیکھو، دونوں کا ایمان دیکھو. اور ہمیں تھوڑی سی مصیبتیں تھوڑا آ جاتی ہے، بس ہم کہنے لگ جائے ربا انیاں دعاواں کر لیاں، ایک بھی نہیں سنی. اتنے سال ہو گئے دعائیں کرتے ہو، اتنے سال ہو گئے. ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ اندر سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بس ہمارا اتنا سا صبر ہوتا ہے، اتنا سا. رو بھی لیتے ہیں، ماتم بھی کر لیتے ہیں، پیٹ بھی لیتے ہیں، شکوے بھی کر لیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں ہن صبر ہی ہے بس. یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے، یہ ہمارا صبر ہے. سارے کام کر لیے جتنے بھی ناجائز تھے، آخر میں کہہ دیا اور صبر ہی ہے بس، صبر ہی ہے بس. گھر میں کوئی بندہ مر جائے، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، 4-5 دن پورے گھر کو، پورے محلے کو سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. آئے مر گیا، رب نے کی کرتا ساڑھے نا. جب غم ہلکا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں صبر ہی ہے بس. ہن یہ تو نہیں ہے صبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. جب صدمہ پہنچا اسی وقت تیرا صبر شروع ہو جائے، وہ اصل صبر ہے. بعد میں وہ صبر نہیں ہے جب غم ہلکا ہو جائے. ہاں تمہیں فون آئے بھائی تیرا 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا، ادھر پیٹنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، وہ صبر ہے. بجائے کہ ادھر گالیاں دینا شروع کر جاؤ، کیڑے ایسے آگے دنیا چ مینو انج کرن والے، فلاں ٹمکا، یہ وہ فلاں، سارا عدالتوں کے اندر چکر لگا. جب پتہ ہے نہیں بننا کوئی، ان صبر ہی ہے. یہ تو صبر نہیں ہے. صبر کا مفہوم ہم نے بہت چھوٹا سا بنا کے، صبر کو ہم نے کیا پہلے سب کچھ اپنا ہاتھ پلہ مار لو، جب کچھ نہ کر سکے پھر صبر کر لو. یہ صبر نہیں ہے بابا. یہ سب اپنا اللہ کے اوپر یقین پکا کرو کہ جو تم اللہ کے آگے دعائیں کر رہے ہو اللہ تمہاری سن رہا ہے. اللہ نے وقت کے اوپر اس کی تاثیر تمہیں دکھانی ہے. جب اللہ راضی ہوگا اللہ تمہیں دکھائے گا وقت کے اوپر تمہیں تاثیر، اور پھر اللہ تمہیں پھر آزمائے گا. اب بھی تمہیں آزما رہا ہے مصیبت میں. جب اللہ پاک تمہارے لیے دولت کے فراخی کرے گا، وسعت کرے گا، پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی کہ چلو مصیبت کے اندر صبر کیا، اب دولت دوں گا، اب دیکھتا ہوں اب شکر کر کے یہ اس نعمت کے اوپر، اس دولت کے اوپر یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر بھی آزمائش کے اندر ہے وہ انسان. اب بھی میری طرف آتا ہے یا نہیں؟ ابراہیمی سوچ پیدا کرو. اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. آج جتنا ہر طرف شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی ہے نا، ابراہیم کی تلاش کی. یہ دور پھر اپنے ابراہیم کو تلاش کر رہا ہے کہ کاش کوئی آئے ابراہیم جیسا. لیکن صنم کدا ہے جہاں، سارے لوگ ہی بت بن گئے. کوئی اللہ کے لیے آواز اٹھانے والا رہا ہی نہیں ہے زمانے میں. کوئی اللہ کے اسلام کی خاطر آواز اٹھانے والا زمانے میں رہا ہی نہیں. سب مردہ دل ہو گئے. لیکن کیا اصل چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتوں پہ وند. یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ رشتہ داریاں، یہ دوست، سمجھ آئی، بتان وہم و گما. یہ سب بت ہے خیالی جو اپنے تو نے دل کے صنم خانے کے اندر سجائے ہوئے ہیں.
कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जिनके ऊपर तू ईमान लगा के, जिनके ऊपर तू भरोसा करके बैठा है। माल दौलत पैसा दुनिया, ये माल और दौलत है दुनिया, ये रिश्तों पे बंद, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। असल चीज सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा करो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, अल्लाह तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करेगा। असल चीज ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद के साथ वफा कर, अल्लाह के साथ वफा कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल, देख तेरी कैसे मुसीबतें सारी की सारी दूर होती। और याद रखना, ये मुसीबतें हमारी दूर नहीं होगी, अब नहीं होगी। ये मुसीबतें सिर्फ तब ही दूर होगी जब हम इस्लाम के लिए आवाज बुलंद करेंगे। खुदा की कसम, जब हमारी सरजमीन पे इस्लाम का निजाम नाफिज हो गया, देखना किस तरह खुशहालियां आती। जब अल्लाह के कानून के मुताबिक यहां सजा और जजा का फैसला किया जाएगा जमीन पे, देख लेना किस तरह यहां पे हर किसी को सुकून, इत्मीनान, अदल, इंसाफ की फिजाएं आम हो जाएंगी। यहां पे लोगों को सुकून मुयस्सर होगा, भूख हड़ताल सब खत्म हो जाएगी, चोरी चुकारी, ज़िना, बेहयाई सब कुछ खत्म हो जाएगी। छोटा सा बच्चा जब घर से निकलता है, माँ बाप के दिल की कोठरी धक धक कर रही होती है कि पता नहीं जिंदा वापस आएगा कि नहीं। सुकून है सुकून। अगर बच्चा मर भी गया, अदालत के अंदर जाएगा, वहां इंसाफ नहीं मिलेगा, वो भी पैसे मार मार, लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो भी उधर इंसाफ नहीं मिलेगा। इधर सुकून नहीं, उधर इंसाफ नहीं। वजह क्या है? कुरान का निजाम नहीं है। हमने इसको छोड़ा है, इसके लिए आवाज बुलंद, इस्लाम के लिए रोते नहीं है, हम दीन के लिए रोते नहीं है। आज अपनी सोच बदल लो कि आज के बाद हमने रोना है तो अल्लाह के दीन की खातिर। अल्लाह अपने दीन का निजाम, इस्लाम का निजाम इस रुए जमीन के ऊपर नाफिज कर, देखना तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर। वगरना रोना पीटना हमारा मुकद्दर रहेगा मरते दम तक। दुनिया छोड़ेंगे, दुनिया की सोच लेकर ही दुनिया से जाएंगे, याद रखना। और फिर कब्र के इम्तिहान बड़े सख्त हैं, क़यामत के इम्तिहान बड़े सख्त हैं, हिसाब व किताब बड़ा सख्त है, हशर व नशर बड़ा सख्त है, पुल सिरात बड़ा सख्त है, याद रखना। और अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है? सूरह सबा के अंदर पढ़ के आए ना, वमा लकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबु इंदना जुल्फा। ये जो तुम दुनिया के अंदर लगे हुए ना, मैं अपनी औलाद की खातिर कमा लूँ, मैं बंगला बना लूँ, कोठी बना लूँ, ये औलाद, ये माल, अल्लाह ने फरमाया ये हरगिज तुम्हें मेरे करीब नहीं कर सकते। तुम क्या समझते हो दुनिया कमा के मेरे करीब हासिल, मेरा कुर्बत ले लोगे, नजदीकी ना। इल्ला आमना व आमिल सालिहा, हाँ करीब मेरे वही होगा जो ईमान लाया और जिसने अच्छे और नेक अमल किए, वही मेरे करीब होगा। बाबा दुनिया के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटों के अंदर हम 16 घंटे दुनिया को दे रहे हैं। और दिन के अंदर सिर्फ नमाज को 5-5 मिनट दे के सिर्फ आधा घंटा अगर टोटल लगाया जाए अल्लाह को दे रहे हैं, तो क्या मतलब हम नेक काम ज्यादा कर रहे हैं या दुनिया ज्यादा कर रहे हैं? वो जिसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल मुझे ज्यादा, तुम्हें ज्यादा करीब नहीं कर सकते। हाँ नेक अमल करो, ईमान लाओ, आधा घंटा नेक अमल हो रहे हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह मोहब्बत दे दे हमें, अल्लाह मोहब्बत दे ना। दीन इस्लाम, इसको पहल करो, इसके लिए पहल इख्तियार करो। अपने दीन को, अपने इस्लाम को सबसे बड़ी दौलत समझो, इसको अपने सामने रखो, दुनिया को अपनी पीठ पीछे रखो, फिर तुमसे अल्लाह राजी होगा, फिर तुमसे अल्लाह राजी होगा। असबाब इख्तियार करो। घर बैठे किसी को रिज़्क नहीं मिल जाता, मिलता है किसी को? परिंदा भी सुबह को निकलता है तो रिज़्क की तलाश के लिए असबाब इख्तियार करता है, शाम को वो भी पेट भर के अपने घोंसले में आता है। हम रिज़्क के लिए जिस तरह असबाब इख्तियार करते हैं, इस्लाम अल्लाह की मोहब्बत के लिए भी असबाब इख्तियार करें। इसके लिए असबाब यही है कि गुनाहों को छोड़ो, नेकियों वाली जिंदगी बसर करो, गुनाहों की नफरत अपने दिल में पैदा करो। ये असबाब हैं, ये असबाब हैं। नेक अमल में पहल करो, नेकियों में दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये इस्लाम है, ये असबाब है इसके लिए, फिर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। इधर से गुनाह कर रहे हैं, इधर से फेसबुक, इधर से मोबाइल, इधर से झूठ, फिर दुआ कर लें या अल्लाह मोहब्बत दे अपनी, इस तरह मोहब्बत हासिल नहीं होती। इसके लिए असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। गुनाहों से नफरत अपने दिल के अंदर पैदा करो, इस्लाम को सबसे पहले आगे रखो, दीन को आगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते को सबसे पहले तरजीह दो। फिर खुदा की कसम अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगियों के अंदर